الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم سراپائے رشد و ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے سارا قرآن انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے نازل فرمایا، اور اس قرآن کے ساتھ ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرمائے، تاکہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ ذوالجلال اس پاکیزہ کلام سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان گنت معجزات عطا فرمائے۔ ان میں قرآن کریم سر فہرست ہے۔ قرآن کریم وہ اعجاز والا کلام ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے کوئی لا سکا اور نہ اس جیسا قرآن قیامت تک کوئی لا سکتا ہے۔ عرب کا رواج تھا کہ وہ ان کا دور تھا قصیدہ خوانی کا، شعر و اشعار کا، اور جو سب سے اچھا کلام ہوتا وہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے۔ سال کے بعد ان کا بڑا آتا اور اسے چیک کرتا، کسی کو 10 میں سے 2 نمبر دیتا، کسی کو 3 دیتا، کسی کو 1 دیتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی نے، جہاں دوسرے لوگوں نے اپنے اشعار لٹکائے ہوئے تھے، اس نے سورہ الکوثر لٹکا دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ اس نے لکھ کے لٹکا دی۔ اب جو ان کا بڑا استاد تھا وہ چیکنگ کے لیے آیا، کسی کو 5 نمبر دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، لیکن جب اس جگہ پہ آ کے پہنچا تو قلم کو دانتوں میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے کیا لکھوں، کتنے نمبر دوں؟ پھر آخر میں لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، لازوال کلام ہے۔ جو اس قرآن سے محبت رکھتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی لازوال فرما دیتا ہے۔
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم سے لگاؤ رکھا، قرآن کریم سے محبت رکھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ان کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا، لیکن قرآن کریم سے صحیح محبت رکھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، آج بھی سینکڑوں سال بعد جب ان کی قبر کو کھودو تو ان کا جسم تر و تازہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ یہ پاک کلام ہے، جس سینے میں آ جاتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، لازوال کلام ہے، جس جسم میں آ جاتا ہے اسے بھی لازوال کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ کلام سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ پہلے بادشاہوں کا دور تھا اور لوگ بادشاہ کے دربار میں آتے، اپنے اپنے علمی مقام کو ظاہر کرتے، اپنا بڑا کچھ وہ علم و فضل کا اظہار کرتے، بادشاہ انہیں نوازتے، پیسے دیتے۔ اسی طرح ہارون الرشید کے دور میں ایک آدمی آیا، غیر مسلم تھا، اس نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا، بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، اور جو بھی کوئی دلیل دیتا وہ عقل سے اس دلیل کو توڑ دیتا۔ کچھ عرصہ رہا، پھر وہ چلا گیا، اور جب پھر کوئی 6 ماہ یا سال کے بعد واپس آیا تو دربار میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ شاہ وقت پوچھتا ہے ابھی چند ماہ پہلے یا سال کی بات ہے، تو آیا تھا، تو نے تو مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا تھا، آج تو مسلمانوں کا گرویدہ کیا ہوا کہ خود مسلمان ہو گیا؟ کہنے لگا میں اپنے شہر میں، علاقے میں چلا گیا، میں نے تورات بھی لی، انجیل بھی لی، قرآن بھی لیا، ان کو اپنے ہاتھوں سے لیا، تورات کی آیتوں میں نے تبدیلی کر دی، انجیل کی آیتیں بھی میں نے کچھ نکال کے اپنی طرف سے شامل کر دی، قرآن کی آیتیں بھی میں نے کچھ نکالی، کچھ اپنی طرف سے عربی بنا کے شامل کر دی، اور انہیں بازار میں فروخت کر دیا۔ کہنے لگا میری انجیل بھی ساری بک گئی، میری تورات بھی بک گئی، لیکن قرآن کا ایک نسخہ بھی نہیں بکا، جو گیا واپس آ گیا، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کی صداقت کی دلیل ہے، یہ وہ پاک کلام ہے جس میں آیت تو بڑی بات ہے، اس میں آج تک کوئی زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم ہم نازل کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں، تو جس کا محافظ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی۔ اسی قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سورہ العصر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اس میں علماء نے ذکر کیا، اس میں زمانہ نبوت اس کی بھی قسم ہے۔ زمانہ نبوت کے 2 معنی مراد، ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت کیا، اس وقت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک 23 سال کا عرصہ، یہ زمانہ نبوت ہو گیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا وہ صحابی رسول بن گیا۔ اور بعض کا علماء کا خیال ہے اس زمانہ نبوت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارا زمانہ شامل ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں بنا تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم، زمانہ نبوت کی قسم، تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں انسانوں کے اندر تشریف فرما ہوتے رہے، لیکن جہاں جہاں سے سرکار گزرتے جاتے تھے وہیں وہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی جا رہی تھی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایسا کرنے والے جو ایمان، عمل صالح، سچی بات کو مانتے رہے اور سچ پر اگر تکلیف آئی ہے تو اس پر صبر کی وصیت و تلقین کرتے رہے، ایسے آدمی کامیاب و کامران ہیں، ورنہ باقی سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کی تفصیل تو ذکر کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ رام کی تفصیل آپ نے اکثر سنی، لیکن مختصر انداز میں کہا جائے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا اسے سچا جاننا اور سچا ماننا ہی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو فرما دیا آپ نے، جو کچھ کہہ دیا اسے حق اور سچ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیک عمل ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ نیک عمل ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا یہ مطمع نظر ہو کہ نیلی چھت والا خالق و مالک راضی ہو جائے، اس کام کو نیک کہتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ کیا وہ نیک، وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی کی اداؤں سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر وہ سرکار کی سنت مطہرہ کے مطابق ہے پھر وہ نیک کام ہے، اور اگر وہ سرکار کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ چاہے اللہ کی رضا کے لیے ہی کوئی کرنے والا ہو، پھر بھی کیا ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ نیک کام کے لیے دو شرطیں، ایک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرے اس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، اس عمل کو نیک عمل کہتے ہیں۔ ورنہ ایک انسان ہزار عمل کرتا رہے، اللہ کی رضا ہی نہ ہو تو اس کو نیک عمل نہیں کہیں گے۔ انسان جاتا ہے، کسی جگہ بھی جاتا ہے، نیک عمل ظاہری طور پر ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، رب کہتا ہے یہ نیک عمل نہیں ہے۔ کوئی جہاد کرتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، کوئی قرآن پڑھاتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے قاری اور حافظ قرآن کہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو کرنا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور پھر جو کام کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں مل جائیں تو وہ کام نیک کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر مدینے کے تاجدار کی مہر لگی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی سعادت عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اس زمانہ اقدس میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اور جو بھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا جاتا، کلمہ پڑھتا جاتا، صحابی رسول بنتا چلا جاتا۔ اس میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہوئے اگر کسی کھاری کنویں سے گزرے اور لوگوں نے کہا اس کا پانی کھاری ہے، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب ڈالا، رب تعالیٰ نے اس پانی کو قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کو قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیا۔ تو یہ وہ زمانہ نبوت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ اقدس ہے کہ جس زمانے کی اللہ تعالیٰ بھی قسمیں فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ اس میں کعبہ ہے، کعبہ بھی ہے، اس میں زمزم ہے، وہ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن میں جو اس کی قسم اٹھا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں آج وجہ یہ ہے کہ کعبہ کی زمین تیرے قدموں کو بوسے دے رہی ہے۔ کعبہ میں تم چل رہے ہو، اس مکہ میں تم چل رہے ہو، اس لیے اس مکہ کی قسم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانہ اقدس کی قسم بیان کی ہے جس زمانہ اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لوگوں کو اپنا جلوہ دکھاتے، جو بھی ایک مرتبہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا جاتا، رب تعالیٰ اس کی قسمت ہی سنوارتا چلا جاتا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے، اور وہاں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو وہ ایک راہب کی جگہ تھی، دنیا سے لا تعلق، دنیا سے قطع نظر، اس کا